اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کے لیے آمنو کہ تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن مجید، قالو وہ کہتے نؤمنو ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا اس کتاب پر جو اللہ نے ہم پر نازل کی، یعنی ہم تو تورات پر پہلے سے ہی ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے تھے اس اللہ کی کتاب کے، تورات کے علاوہ سب کتابوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب قرآن مجید حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے لما معہم، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے میرے نبی جی آپ فرما دیجئے، فلیما، پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے تم نے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسیٰ، اور البتہ تحقیق آئی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود، من بعد ہی ان کے بعد، وانتم ظالمون اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے کہا کہ پکڑو تم وہ جو ہم تم کو دے رہے ہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا اور ساتھ سنو بھی۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم اس کو نہیں مانتے، سنیں گے صحیح لیکن مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈال دیا گیا، انڈھیل دیا گیا، پلا دیا گیا ان کے دل کو بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم، برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، جن چیزوں کا تمہارا ایمان میں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو یہ تو برا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص اگر تمہارے لیے آخرت بنی ہے، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کے، لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، تو ہم تمہیں ایک چیلنج کرتے ہیں، فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ولن یتمنوہ ابدا، کبھی بھی ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی موت کی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، یعنی زندگی پر ہر بندہ حریص ہوتا ہے لیکن لوگوں میں سے سب سے زیادہ حرص زندہ رہنے کی، زندگی پر آپ ان کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ زندگی پر۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ لو یعمر، کاش کہ اسے عمر دے دی جائے، 1000 سنہ، 1000 سال، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر دے دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، حالانکہ عذاب سے ان کو نہیں روک سکتا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، ان کو عمر دینا، عمر کا مل جانا یہ کوئی عذاب سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91، 92، 93، 94، 95 اور 96، یہ 6 آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ یہودیوں کی قباحتیں اور ان کی سزائیں بیان ہو رہی تھیں، ان کی نافرمانیاں بیان ہو رہی تھیں۔ یہاں 5-6 نافرمانیاں ان آیات کے اندر اللہ نے پھر بیان فرمائی، اور اس سے پہلی آیات میں بھی یہودیوں کی برائیاں تھیں اور ان کے کفر پر اصرار کا ذکر تھا کہ وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، مصر تھے۔
اور یہ بیان بھی پہلے گزر چکا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی ان کے منتظر تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ یہودی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مشرکین پر غلبہ حاصل کرنے کی تمنا بھی کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، مگر جب وہ رسول آ گیا جس کا انتظار تھا اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی وہ آ گئی اور ان لوگوں نے پہچان لیا، ما عرفوا بھی کفروا بھی، پہچاننے کے بعد اللہ کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا، فلعنت اللہ، پھر اللہ کی لعنت ان پر ہوئی کافروں پر، اور اللہ کے دور غضب کا شکار ہوئے، فباؤوا بغضب علی غضب، پھر غضب پر غضب میں مبتلا ہوئے۔ یہ تو پچھلی آیات میں بیان ہو چکا۔ ان آیات میں یہودیوں کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی، حضور کو فرمایا آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں، ان کو قرآن پاک پر ایمان کی دعوت دیں، میرے احکامات پر دعوت دیں۔ تو قرآن کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی قرآن مجید کو اللہ کی فرستادہ کتاب، اللہ کی طرف سے ہدایت والی کتاب تسلیم کر لو، تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ عجیب جواب دیتے تھے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، بھئی ہم تو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، کہ ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تورات کو چھوڑ کے ہم قرآن کو مانیں؟ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو نہیں مانا تو تمہارے قرآن کو کیا مانیں؟ تو یعنی یہ یہودیوں کا جواب ہوتا کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو چھوڑ کے قرآن کو کیوں مانیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ یکفرون بما وراءہ، وہ اس تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے، ہر چیز کا انکار کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں وہو الحق، کہ وہ قرآن برحق ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مصدقا لما معہم، ان کے پاس یعنی تورات وغیرہ جو کچھ بھی موجود ہیں اس کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یعنی گویا کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ جو یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ضرورت نہیں ہے، تو یہ تورات پر ایمان لانے کا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر ان بدبختوں کا تورات پر ایمان ہوتا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، مگر ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کی تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی تھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، پھر یہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تورات پر بھی ایمان نہیں لائے، اگر تورات پر ہی ایمان لے آتے، اپنے اسی دعوے میں بھی سچے ہوتے، تو تب بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے اور حضور کی لائی ہوئی کتاب کو تسلیم کرتے۔ تو اس لیے یہاں ان آیات میں گویا کہ ان کا جو جواب تھا قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو اس پر جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی رد کیا کہ تم اس میں بھی سچے نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تورات پر بھی تم ایمان نہیں لائے ہو، تورات پر لاتے تو اس کی ہر بات کو مانتے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب تک کوئی فرد یا قوم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان نہیں لائے گی تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو کتب سماویہ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کی بنیادی تعلیم یاد رکھیں ایک ہے، ساری کتابوں کی توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر حشر کے بارے میں، یہ تعلیمات ساری کتابوں کی ایک ہی تعلیمات جن کو دین کہتے ہیں، یعنی ایمانیات اور عبادات، ان کے معاملے میں تمام کتابیں مساوی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین تھا، یا ان کے بعد آنے والے نبیوں کے لیے ہم نے مقرر کیا گیا تھا، تو ہم نے تمہارے لیے بھی وہی دین ایک ہی ہے، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک
دین وہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اصولی باتیں ہوتی ہیں جو ہر مذہب میں ایک تھی. تو البتہ زمانے کے مختلف ہونے کی وجہ سے، جگہ اور مکان کے مختلف ہونے کی وجہ سے شریعت میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. دین اور شریعت، دین بنیادی چیزیں ہیں، اصولی چیزیں ہیں، وہ ہر مذہب اور ہر نبی کی ایک ہی ہیں، ہر کتاب کے اندر ایک ہی ہیں. شریعت میں تھوڑا سا فرق ہے. کسی کی نمازیں 3 تھیں، کسی کی نمازیں 5 تھیں. نماز تو سب پر فرض تھی، روزے سب پر فرض تھے. کئیوں کے روزے زیادہ تھے، کئیوں کے روزے کم تھے. اسی طرح جو ہے زمانے اور مکان کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بے شمار انعامات کیے گئے، بے شمار انعامات کیے گئے. اب پاکی کا طریقہ دیکھیں، ہمارے ہاں اللہ نے پانی کو پاکی بنا دیا. شریعت میں یہ فرق کر دیا. پہلی امتوں میں یہ بعض امتیں ایسی گزری ہیں کہ جن میں اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا. کتنی تکلیف تھی. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر آسانی فرمائی کہ آپ پانی سے اچھی طرح دھو دیں تو آپ کا کپڑا پاک ہے. اور اسی طرح اور بے شمار جو ہے پہلی امتوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی نماز جو ہے ان کے معبد جو تھے، معبد خانے، عبادت خانے جو تھے، ان سے باہر ہوتی ہی نہیں تھی، کہ صرف اور صرف نماز وہاں ہی ہوتی تھی. ان کو ہر حالت میں، بیمار ہوں چاہے جیسی حالت میں بھی ہوں، وہاں اٹھا کے لے جایا جاتا اور وہاں ہی ان کی نماز ہوتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی. اب مجبوری میں ایک کسان ہے، زمیندار ہیں، زمین میں کام کر رہے ہیں، مسجد دور ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو 2-3 بندے جمع ہو کے وہاں جماعت کروا لیں. تو اور کوئی آدمی انتہائی بیمار ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا، اتنا معذور ہے، تو گھر میں نماز پڑھ لے. معذور آدمی کے لیے تو اللہ نے گھر کو بھی، ورنہ کتنی مشقت ہوتی. تو یہ شریعت میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے. تو یہ زمان و مکان کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. دین کے بارے میں کیا فرمایا؟ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، کہ ہم نے دین تمہارے لیے وہی مقرر کیا ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی. نوح علیہ السلام کا جو دین تھا، اور اس کے بعد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اللہ نے پورے نبیوں کو گنایا. ان کے بعد آنے والے نبیوں کی جو دین تھا، دین ایک ہی ہے سب کا. البتہ مختلف زمانوں اور مکان کے لحاظ سے جو تمہارے لیے شریعت میں فرق کیا گیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بنا دی ہے، الگ الگ منہاج بنایا ہے. منہاج رستے کو کہتے ہیں جس پر آگے چلایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو اصولی بات ہے کہ اللہ کی تمام نازل شدہ کتابوں پر اگر ایمان نہیں لائیں گے، ہم بھی نہیں لائیں گے. اب امت محمدیہ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی ساری کتابوں پر پہلے ایمان لائیں، کہ اللہ نے جو اپنے اپنے وقت پہ کتابیں نازل کی، اور سارے پیغمبروں پر ایمان لائیں. اللہ نے ہر قوم کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے جو جو پیغمبر بھیجا وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر تھا، اور وہ حق تھا اور سچ تھا. یہ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ ہم جو ہے سامنے ان کو دیکھ بھی رہے، ان کو نہیں مان رہے، ان کی کتاب کو دیکھ رہے ہو، نہیں مان رہے. پھر حضور علیہ السلام جن کا تذکرہ تم کر رہے ہو، اور جن کو جو ہے صفات کو تم ایک دوسرے کو، بچوں کو یاد کراتے ہو، اور جن کے لیے تم منتظر ہو، ان کے آنے کے بعد تم نے ان کا انکار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو. اور پھر اللہ نے یہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اللہ نے ایک عجیب طریقے سے ایک اور دلیل بیان فرما کے ان کو جھوٹا ہونا ثابت کیا. آگے اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، کل آپ کہہ دیجیے، ان سے پوچھیے کہ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو لم تقتلون انبیاء اللہ، کہ تم نے پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تو من قبل، اس سے پہلے جو تم اللہ کے نبیوں کو قتل کر چکے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اور یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں بتاؤ قتل انبیاء جو ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کرنا تمہاری کون سی کتاب جائز قرار دیتی ہے؟ یہ تو صریحاً کفر ہے. تو کون سی کتاب کے اندر؟ تو تورات کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا؟ اس کا مطلب ہے جو تم نے انبیاء کا قتل کیا ہے، تم ایمان والے نہیں ہو، تمہارا کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہے. تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے ایک اور دلیل اللہ نے یہاں بیان فرمائی. اور مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو بنی اسرائیلی ہیں،
وہ قاتلان انبیاء جو تھے نبیوں کے قتل کرنے پر اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنے بڑوں کے جرم میں تم بھی شریک ہو، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہودی بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے پہلے انبیاء کو بھی قتل کیا تو حضور کو بھی قتل کرنے کے در پہ۔ اسی سلسلے میں مدینہ کے یہودیوں نے بے شمار سازشیں کی، کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے، نعوذ باللہ قتل کیا جائے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر بھی دیا گیا، یہودیوں نے زہر بھی دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا دعویٰ ہے کہ تورات پر تمہارا ایمان ہے، تم تو پھر بتاؤ مجھے کہ قتل انبیاء تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہارا دعویٰ ایمان باطل ہے۔ تم اگر ایمان والے ہوتے تو قتل انبیاء علیہ السلام کے اندر ملوث نہ ہوتے، انبیاء کو قتل نہ کرتے۔ اور پھر ایک اور دلیل اللہ نے دی ان کے ایمان کے درست نہ ہونے کی، ایک اور ان کے دعوے پر رد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو تورات پر۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں یعنی معجزات لے کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان پر ایمان لانے کے بعد جو ہے ان کے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تمہارا ایسا ایمان ہے کہ ایک بے زبان تم کے سامنے تم جھکنا شروع ہو گئے، ایک ایسا بچڑا کہ جس کی زبان بھی نہیں ہے اور بالکل ہل جل بھی نہیں سکتا، اس کے سامنے ایسا ایمان تمہیں تورات میں کہاں لکھا تھا کہ تم بچڑے کی عبادت کرو، بچڑے کی پوجا کرو؟ تو یہ تو صریحاً شرک ہے، اور خالی تمہاری کتاب بھی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے مطابق انتہائی کبیرہ گناہ ہے اور شرک ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم یا تمہارے آباء و اجداد ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک اور دلیل ہے کہ تمہارے جھوٹے ہونے کی اور تمہارے اس بات کو کہنے کی کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تورات پر ایمان رکھتے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتے، ان کے آنے کا انتظار کرتے۔ تم نے ان کے جانے کے بعد فوراً جو ہے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر دیکھو تم نے بار بار عہد و پیمان توڑا، بار بار اللہ کے وعدے توڑے، از خود شریعت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں شریعت چاہیے، پھر جب وہ قانون تمہارے پاس آ گیا تو ہیلے بہانے سے تم اسے ٹالنا چاہتے تھے، اور جو ہے تاکہ کسی طرح اس پر عمل ممکن نہ ہو سکے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو ہم نے معلق کر دیا، کوہ طور کو لٹکا دیا اور حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو کچھ تمہارے پاس ہم لے کے آئے ہیں بقوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور تم سنو، یعنی اس پر کما حقہ عمل کرو، مگر تم نے الٹا ہی جواب دیا۔ قالوا، کہنے لگے سمینا وعصینا، کہ بظاہر تو ہم عمل کا وعدہ کرتے ہیں لیکن باطن میں اندر کہا کہ چلو سن لیتے ہیں، لیکن ماننا کس نے؟ یعنی اندازہ کریں اللہ نے ان کے اس قول کو بھی نقل کیا کہ جب تم نے خود مطالبہ کیا شریعت کا ہمیں ملنی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، تم نے کہا کہ ہم جو ہے جو چیز ہمیں اچھی لگے گی، ہمارے آسان لگے گی، اس پر عمل کریں گے، مشکل احکامات ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے تم سے منوانے کے لیے اس وعدے کو، کیونکہ یہ وعدہ تم نے خود کیا تھا، اللہ نے پورے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پہ لایا۔ اب تم نے کیا کہا؟ اب اس وقت ڈر گئے اور اللہ سے پھر وعدہ کیا، لیکن اللہ نے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا۔ حالانکہ صحابہ کی نشانی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے قالوا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے سنا اور اللہ ہر حالت میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سمعنا، چلو اب ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں باطن میں اپنے دل میں کہہ رہے تھے وعصینا، ہم انکار کرتے ہیں، ہم نے کون سا اس پر عمل کرنا ہے، چلو سن لیتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اس طرح۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی بچڑے کی پوجا کرنا یہ اتنا بڑا شرک تھا کہ حالانکہ اللہ کہہ دیتے کہ ان کے دل میں ڈال دیا گیا، لیکن اشربو کہتے ہیں پلا دیا گیا، ان کے دل کو پلا دیا گیا، بچڑے کی پوجا کرنا، بچڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی، بکفرہم، ان کے انہی کفروں کی وجہ سے،
اللہ کہتے ہیں یہی جو کچھ وہ کر رہے تھے، کبھی پیغمبر کے ساتھ، کبھی اپنی کتاب کے ساتھ، کبھی خود اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ یہ جو کفر کر رہے تھے، ان کے باطن میں جو کفر چھپے ہوئے تھے، ان کفروں کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کے دل میں بچڑے کی پوجا، بچڑے کی محبت ڈال دی، پلا دی بلکہ ان کو. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے اپنے دعوے میں جو تورات کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. یہ ساری دلیلیں اللہ نے ان کو دی کہ تم اگر جھوٹے ہوتے تو یہ سارے کام نہ کرتے، نہ نبیوں کو قتل کرتے، نہ تم اپنی کتاب کو چھوڑتے، نہ پیغمبر کی توہین کرتے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے، نہ تورات کو ماننے جو پہاڑ تمہارے اوپر لٹکایا گیا ماننے کے بعد تم عصی نہ کہتے. یہ ساری چیزیں آگے حضور کو فرمایا اے میرے نبی قل، آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ کتنی بری چیزیں ہیں جس کے لیے تمہارے ایمان تم کو حکم دیتے ہیں. اگر ایسا ہی ایمان ہے تو پھر ایسے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ یہ بہت بری بات ہے. ظاہر ہے کہ خالص ایمان کبھی بھی قتل انبیاء کا حکم نہیں کر سکتا، نہ بچڑے کی پوجا پر آمادہ کر سکتا ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تورات پر تمہارا ایمان ہی نہیں. اب آگے عجیب اللہ نے اگلی آیت کے اندر عجیب چیلنج دیا کہ جو تم یہ کہتے ہو ان سب باتوں کے باوجود ہم سچے ہیں، ہم نے نبیوں کو بھی قتل کیا، تورات کو بھی نہیں مانا، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، جنت ہمارے لیے مخصوص ہو چکی ہے، کوئی دوسری قوم جنت میں داخل نہیں ہوگی. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، آگے اللہ فرمائیں گے کہ ہرگز جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر یہودی جائیں گے، نصارہ جائیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں اچھا قل، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے مخصوص ہے آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، دوسرے لوگوں کے علاوہ، یعنی اور لوگوں کے علاوہ آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے، تو اے نبی ان کو فرما دیں فتمنوا الموت، پھر یہ موت کی تمنا کریں، ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں، اپنے دعوے میں اگر سچے ہیں تو پھر موت مانگے اللہ سے. حالانکہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی جو ہے موت کی تمنا جو کرے گا تو اس کے بعد اس کو دائمی راحت اور دائمی اس کو آرام میسر ہوگا. کہ کتنے ہی انبیاء جو ہیں وہ موت کو پسند کرتے تھے کہ اللہ کی ملاقات ہوگی. صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں کہ وہ موت کے اندر حریص تھے کہ موت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جو جا چکے ہیں ہم ان سے ملیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. تم کہتے ہو ہم جنت کے مستحق ہیں، جنت ہماری ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو کہ مرنے کے بعد تو تم پھر فوراً جنت میں چلے جاؤ. اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ ان کو کہیں، ان کو چیلنج کریں کہ یہ موت کی تمنا کریں. حالانکہ حضور علیہ السلام نے ان کو مدینے سے نکالا، ان کے جو ہے جوانوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا اور ان کو جو ہے در بدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا. دنیا میں جو اتنی ذلت اٹھا رہے ہو تو پھر موت کی تمنا کر دو. اور دوسری بات یہ کہ جب حضور کو تم جھوٹا سمجھتے ہو کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ہے. قرآن آپ کو جب چیلنج کر رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرو، تو پھر ایک نعوذ باللہ اگر جھوٹے آدمی ہیں تو پھر جھوٹے آدمی کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ تم تمنا کر لو. یہ تو ان کو جھٹلانے کے لیے تمہارے پاس موقع ہے. تم تمنا کرو گے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اگر تمہارے ذہن میں، تمہارے خیال میں وہ جھوٹے ہیں تو پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، لیکن موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، قرآن نے کہا کہ ہرگز کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ کیا؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کسب کیے ہیں، کیا کیا کرتوت کیے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ظالموں کو خوب جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کون کون ظالم ہے، کس کے باطن میں کیا پوشیدہ ہے اور کیا کیا کچھ کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ لوگ قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول کر کے جھوٹ موٹ میں بھی موت کی تمنا کر بیٹھتے تو ہلاک ہو جاتے. اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا
کہ جس طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کو بھی پہچانتے تھے اور قرآن کو بھی پہچانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی صداقت میں شک نہیں تھا، صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے، ورنہ یہ ان کے لیے موقع اچھا تھا کہ یہاں موت کی تمنا کرتے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کر دیتے تو سارے ہلاک ہو جاتے، نہ ان کی عورتیں، نہ ان کے بچے، نہ ان کے جانور چھوڑے جاتے، ہر چیز ہلاک کر دی جاتی۔ تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہودیوں نے قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ تو موت سے سخت خوفزدہ تھے، وہ اس کی تمنا کیسے کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا، آگے آئے گا سورہ آل عمران میں، کہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تو حضور نے ان کو مبالے کا چیلنج دیا کہ آؤ تم بھی اپنی اولادیں نکال کے لاؤ، میں بھی اپنے اولادیں میدان میں نکال کے لاتا ہوں، جس میں پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسن و حسین کو حضور لے کے آئے کہ میں لے کے آتا ہوں، آؤ مبالہ کرتے ہیں، جو تم میں سے، جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو زندگی عطا فرما، جو جھوٹا ہے اس کو موت دے دے، اور یہاں ہی موت ہو جاتی۔ تو حضور نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ اب اگر آ جاتے، اور وہ عیسائی بھی مبالے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ سچے ہیں، تو اس لیے جو ہے اگر وہ آ جاتے تو ان کا بھی گھر بار، ہر چیز، اولاد، سب کچھ ہلاک کر دیا جاتا۔ اب اللہ یہاں آگے عجیب یہودیوں کے بارے میں ایک بات فرما رہے ہیں آخری آیت میں کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اے میرے نبی آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیات، دنیا پر۔ ہر بندہ حریص ہوتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، میری زندگی تھوڑی سی بڑھے، ٹھیک ہے، مجھے موت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جو جتنا کمزور ہوگا آخرت کے اعتبار سے، جو ہے جو لوگ جتنے مضبوط ہوتے ہیں ان کو جلدی جلدی جو ہے آخرت میں جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ جتنے اولیاء اللہ، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو بلکہ دنیا کو ایک امر مجبوری گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ موت جو ان کے اور اللہ کے دیدار میں اور اللہ کی اور ان کے درمیان ملاقات میں جو حائل ہے، ایک دیوار بنی ہوئی ہے، یہ دیوار کب ٹوٹے اور کب ان کی اللہ سے ملاقات ہو۔ یعنی یہ دل میں اولیاء اللہ کی محبت، جب محبت پیدا ہوتی ہے نا، یاد رکھیے محبت جتنی بڑھتی ہے یہ محبوب کی دیدار اور محبوب کی ملاقات چاہتی ہے، جتنی محبت بڑھتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کی اتنی محبت تھی، آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25-26 سال کی عمر میں فوت ہوئی، نوجوان لڑکی، حضور فوت ہو رہے ہیں، ساتھ وہ آگے رو رہی ہیں، اور کتنی رو رہی ہیں، اور ان کے وہ اشعار جو ہیں کہ جن میں وہ کہتی ہیں کہ ہم پر وہ غم ٹوٹ پڑے، اگر یہ غم پہاڑوں پر ٹوٹ پڑتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اشعار ہے، ان کا ترجمہ ہے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر کان میرے پاس کرو۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس کان کیا تو حضور نے کچھ ارشاد فرمایا تو ہنسنے لگی۔ اب حضور دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ساتھ ہی ہنس رہی ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ تو بعد میں بتایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو نہ رو، تو مجھ سے سب سے زیادہ جلدی ملنے والی۔ اور پھر واقعی حضور علیہ السلام کے بعد 6 مہینے 7 مہینے زندہ رہیں، اس کے بعد فوت ہو گئیں۔ تو حضور سے جلدی، یعنی ان لوگوں کو حریص تھی کہ دنیا کی زندگی ختم ہو اور کہیں آخرت شروع ہو اور اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کے حبیب سے ملاقات ہو۔ صحابہ کی بھی یہی حالت تھی۔ تو اسی لیے جو ہے صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو کہتے تھے جاء حبیب علی فاقتہ، ضرورت اور حاجت کے وقت آنے والی چیز یعنی موت آ گئی ہے۔ لا افلح اليوم من ندم، آج جو نادم ہوگا اسے کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی موت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر خدا تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوغا پہنے ہوئے تھے، چوغا تھا تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹے تھے انہوں نے کہا ابا جان یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے یہ جنگ کا لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو زرہ پہننی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، آپ کی زرہ پہنے، یہ جنگی لباس ہے۔ فرمانے لگے بیٹا مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں، مجھے موت آئے یا میں بھاگ کر موت کی طرف جاؤں، یعنی ہمیں تو شہادت کی تمنا ہے، موت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت علی کا جواب تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کہتے تھے جب شہید ہونے لگے، کہتے غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ،
کل یقیناً ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گروہ صحابہ اکرام سے ملاقات ہونے والی ہے. ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. ظاہری طور پر موت بڑی خوفناک ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ تو ہمیں اپنے محبوبوں سے ملانے والی. تو یہاں اللہ نے فرمایا ان کے مقابلے میں جو ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اللہ حساب لیں گے. یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم سے کوئی حساب نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. ہم میں سے جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں وہ صرف اتنے دن جہنم میں جائیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن، بس اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اب اللہ نے کہا کہ اچھا، پھر جب تم جنت کے مستحق ہو اور تم کہتے ہو ہم سیدھا جنت میں ہی جائیں گے، تو پھر موت کی تمنا کرو. پھر تو تمہارے لیے موت ہے، موت کے بعد تو جنت ہی جنت ہے. اس دنیا کی گندی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ پھر وہاں کے باغات ان سے جو ہے خربہ خرب فیصد جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے باغ ہیں. وہاں کے پھل، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی نہریں، وہاں کی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، دنیا کے اندر کیوں گل سر رہے ہو؟ پھر موت کی تمنا کرو. اللہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں. وجہ کی کیا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ آپ لوگوں میں سے ان کو دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے. اور آگے اللہ نے عجیب جملہ کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے. مشرک اس لیے حریص ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ مشرک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اس لیے اس کی حرص تو بنتی ہے کہ یار یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اب جب مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو یار اس کے بعد پھر یہ ہمیں کچھ زیادہ مل جائے. وہ تو حریص ہوگا، اس کی حرص تو بنتی بھی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، ان سے بھی زیادہ جو ہیں موت سے ڈرنے والے ہیں اور دنیا کی زندگی کو چاہنے والے ہیں. تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اس سے دل برداشتہ ہو کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اس سے منع کیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، کوئی شخص محض تکلیف کی وجہ سے موت کا طالب نہ ہو، بلکہ یوں دعا کرے. اللہ کے نبی نے دعا بھی، کسی کو اتنی تکلیف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ اس کو جھیل نہیں سکتا، تو تب بھی موت کی تمنا کی اجازت نہیں. فرمایا یہ دعا کرو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ. یہ دعا کریں گے تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا یہی اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ میرے لیے بہتری فرما جو بہتر ہے. اور وَأَمِتْنِي مَا كَانَتِ الْمَوْتُ خَيْرًا لِّي، جب میرے لیے موت بہتر ہو تو وہ دے دے. یعنی اس طرح اللہ سے مانگے، لیکن یہ نہ مانگے کہ ڈائریکٹ اللہ میں موت مانگتا ہوں مجھے موت دے. تو اس لیے جو ہے دو چیزوں کے لیے کہ جب شہادت کی موت اس کے مانگنے کو کہا گیا ہے کہ آپ اللہ سے مانگے شہادت کی موت، اس کو طلب کریں. دوسرا جب غلبہ حال ہو جائے، یہ ہر آدمی غلبہ حال تو نہیں ہوتا، محبت میں محبین جب اتنے غرق ہو جائیں غلبہ حال میں اللہ سے اپنا اشتیاق مانگے اور موت مانگے، ان کے لیے اجازت ہے. یہ جو صحابہ کی جو حالت تھی نا، یہ صحابہ غلبہ حال میں مانگ رہے تھے، ان کی نمائشی چیزیں نہیں ہوتی تھی ہماری طرح. ہماری تو دعا بھی نمائشی ہے، ہمارا تو عمرہ بھی نمائشی ہے، لوگوں کو دکھلا رہے ہیں. ایک ہاتھ بیت اللہ پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے سیلفیاں لے رہے ہیں. ایک ہاتھ جو لوگوں کو جو عمرہ کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں ان کو روک روک کے بھائی یہ میری ویڈیو بنا دو. دیکھو کیا کتنے بدبخت لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جہاں گئے ہوئے ہیں ان کا بھی طواف خراب کر رہے ہیں اور اپنا بھی جو ہے سارا کوئی خراب کر رہے ہیں. ہماری ہر چیز نمائشی ہو گئی ہے، لیکن صحابہ نمائشی نہیں تھے. ان کی جو بات ہوتی تھی وہ دل سے ہوتی تھی. حضور سے جو محبت تھی دل کے ساتھ محبت تھی. ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، حضور کے لیے جانیں قربان کر رہے تھے. تو اس لیے وہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ ان کے جو ہے غلبہ حال میں شوق میں محبت کی تمنا کریں تو ان کے لیے جائز ہے. ورنہ عام حالت میں مصیبت کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں. آگے اللہ نے فرمایا آخری حصہ کہ یود احدہم، کہ ان یہودیوں میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، 1000 سالہ اسے عمر میسر آ جائے، زندگی میسر آ جائے. اور اس کے باوجود وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ فرماتے ہیں اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور بالآخر اللہ کی گرفت میں آئیں گے. کیونکہ اگر 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو 1000 سال نے بھی تو ختم ہونا ہے.
آخر 1000 سال کے بعد بھی تو یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ یہ ضدی اور انادی لوگ ہیں، یہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، انہوں نے کباتیں اور شرور اکٹھے کر رکھے ہیں اور اپنی روحانیت کو انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے، ان کے عقائد، ان کے اعمال اچھی طرح اللہ جانتا ہے، یہ لوگ کبھی بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، آخر اللہ کے عذاب میں آئیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ جو قباحتیں، جو نافرمانیاں، جو سازشیں یا اللہ یہود میں تھی جو بیماریاں، یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں قرآن پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل ایمان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت ہمیں جو ہے نصیب فرما، ہمارے لیے مقدر فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ جب تک زندگی ہو اپنا محتاج بنائیو، اپنے دربار میں رکھیو، یا اللہ کلمے والی، ایمان والی، خیر والی زندگی نصیب فرمائیے، یا اللہ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، ایمان والی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن کو ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنائیے، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے، اس دین کے نظام کے غلبے کے لیے ہماری اولادوں کو، ہمارے جان مال عزت آبرو کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائیے، آسائشیں نصیب فرمائیے، اپنی نعمتیں نصیب فرمائیے، اور یا اللہ پھر ہر گھڑی اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیے، یا اللہ رزق حلال وسیع اور وسیع تر وافر نصیب فرمائیے، رزق حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرمائیے، اور دل کھول کر اپنے دین کے مصارف پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔